خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اپنا پیارا مقدس کلام تراویح کے اندر سننے اور سنانے کی توفیق نصیب۔ حضرات گرامی، یہ قرآن جو ہم نے تراویح کے اندر سنا ہے اور امام صاحب نے سنایا ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور یہ اس قرآن کی خصوصیت ہے کہ اسے اللہ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام تک جتنے نبیوں اور رسولوں پر اللہ رب ذوالجلال نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، کسی کتاب کو، کسی صحیفے کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ اللہ کا کلام۔ وہ کتابیں ہیں، وہ صحیفے ہیں، یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس قرآن کی یہ ہے کہ جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، سوائے ان نبیوں کے جن پر وہ کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، کسی نبی کی امت کو کوئی کتاب، کوئی صحیفہ زبانی یاد نہیں ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت کا ایک معمولی سا بچہ، 7-8 سال کا بچہ اس قرآن کریم کو الف لام میم سے لے کر والناس تک زبانی یاد کر لے۔ اور تیسری خصوصیت اس قرآن کی یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، کسی کتاب اور کسی صحیفے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب ذوالجلال نے نہیں لی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب یہودیوں کے پاس سے ان پر جو صحیفہ اللہ رب ذوالجلال نے نازل فرمایا تھا، وہ صحیفہ غائب ہو گیا، چونکہ وہ کتابی شکل میں تھا، اس کا کوئی حافظ تو موجود نہیں تھا۔ وہ صحیفہ غائب ہو گیا، پوری امت پریشان ہو گئی، اب کیا کریں؟ حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے اپنی یادداشت سے وہ صحیفہ جو کا تو، چونکہ وہ اس کے حافظ تھے، تو جو کا تو اپنی یادداشت سے اس کو لکھ دیا۔ جب انہوں نے اپنی یادداشت سے اس صحیفے کو لکھ دیا تو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے مقام مرتبے کو اتنا بڑھایا کہ قرآن پکار اٹھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودی یوں کہنے لگے کہ یہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے اس صحیفے کو اپنی یادداشت سے لکھ دیا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آج بھی حفاظ کرام موجود ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کتاب کی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب ذوالجلال نے خود لی ہے۔ چنانچہ ایک خصوصیت اس قرآن کی یہ ہے، اس امت کی، کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ امت محمدیہ کا ہر فرد اپنی زبان سے اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ ایسا شرف ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ان کے تعریف میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور نافرمانی کرے کہاں سے؟ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جن کو حکم ہے سجدے کا وہ سجدے میں ہے، جن کو رکوع کا حکم ہے وہ رکوع میں ہے، جن کو ذکر و اذکار تسبیحات کا حکم ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی یہ شرف حاصل نہیں
جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ارد گرد آ کر کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے کلام